بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قادیانی فتنے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا تذکرہ جاری تھا، اور اس سلسلے میں شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی کتاب کا ایک بڑا اہم باب جو قادیانی تحریک کا سیاسی اور اجتماعی کردار اس عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے، میں پیش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں بات بڑی ناقص تھی، یعنی ادھوری میں نے پیش کی تھی، اور وہ اس تناظر میں کہ 19ویں صدی کے اخیر میں 19ویں صدی کے اخیر میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر جو حالات تھے اور ان کے جو تقاضے تھے، یہ اس پس منظر کے طور پر اس کا تذکرہ اور اس کا خاکہ پیش کیا جا رہا تھا، جس میں قادیانی نبوت نے جنم لیا اور پروان چڑھی، اور درپردہ بلکہ بعض مقامات پر واضح طور پر اس کا انگریزی حکومت سے رابطہ اور تعلق واضح تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں کئی نکات کے تحت عالمی پس منظر اور ملکی پس منظر کا تذکرہ شیخ فرما رہے تھے۔ نمبر 1 کے تحت انہوں نے بتایا کہ 1857 میں جو ایک عام انگریزوں کے خلاف بغاوت یا تحریک آزادی کی آگ لگی تھی، اس کے بعد اگرچہ یہ کئی وجوہ کی بنیاد پر ناکام ہو گئی ہندوستانیوں کی جانب سے، لیکن انگریز اس کے بارے میں اب پہلے سے زیادہ چوکنا اور ہوشیار ہو گئے کہ اب ایسی کوئی تحریک نہ اٹھے، اور اس کے جو اسباب، عوامل اور عناصر ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس نے کوششیں شروع کر دی اپنی حکومتی سطح پر۔ دوسرے نمبر پر یہ بتایا کہ 1857 کے جو شرکاء تھے انگریزوں کے خلاف، جن لوگوں نے حصہ لیا تحریک آزادی میں، اس میں ہندو مسلم دونوں کی خاطر خواہ تعداد تھی۔ چنانچہ انگریزوں کا ایک طریقہ یا ان کی پالیسی یہ تھی کہ ہندو مسلمان ملک کے ان دو دھڑوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے۔ یہاں اگرچہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، لیکن اس معاملے میں قیادت مسلمانوں کو حاصل تھی کئی وجوہ کی بنیاد پر۔ چنانچہ انگریزوں نے ایک طرف ہندو مسلمانوں کے درمیان انتشار، دراڑ اور تفریق پیدا کرنے کی کوششیں کی، دوسرے خود مسلمانوں کے مابین انتشار کی، تفریق کی کوشش بڑے پیمانے پر کی گئی۔ اس ضمن میں مناظرات کا ماحول گرمایا گیا، یورپی ممالک سے عیسائی پادریوں کو بلایا گیا اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، آریاؤں کو بڑھاوا دیا گیا، مسلمانوں کے اندر جو مختلف طبقات اور مسالک ہیں ان کے اختلافات کو بھی اچھالا گیا، اور ایک مناظرات کا ماحول بنایا گیا تاکہ مسلمان اسی میں الجھ کر رہ جائیں، اور اس الجھاؤ کے ساتھ ساتھ مسلکی اختلاف کی ایسی شدت اختیار کر جائے کہ ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کی یہ سوچ بھی نہ سکے، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے جذبات ہوں، اور اس دشمنی میں اپنے مقابل کو زیر کرنے کے لیے انگریزی حکومت کا ساتھ دیں۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کی جو پالیسی بہت مشہور ہے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ بیان کیا تھا، جو میں نے کافی کچھ حصہ اس کا پیش کیا، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے 3 قابل لحاظ گروہ تھے، ایک بریلوی، دوسرے دیوبندی، اور تیسرے اہل حدیث۔ بریلویوں کا طبقہ تعداد کے اعتبار سے کثرت پر مشتمل تھا۔ اس ضمن میں ان کا مزاج اور فکر بتاتے ہوئے شیخ نے مولانا شیخ عبدالرزاق ملیح آبادی کی کتاب ذکر آزاد کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ بریلی مرحوم مولانا احمد رضا خان کا گڑھ تھا، اور وہاں کے گویا بے تاج بادشاہ تھے، اور انہی کا حکم چلتا تھا، اور وہ خلافت تحریک اور ہر اس تحریک کے جانی دشمن تھے جو انگریزی راج کے خلاف ہو۔ اس سے اس کا مزاج انگریزوں کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تئیں سمجھا جا سکتا ہے، اور میں نے اس کو بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آج بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ بدلا ہوا کردار مسلمانوں کے تئیں اس گروہ کا نظر نہیں آتا۔
کہ دوسروں کو یہ اپنے علاوہ دیوبندی اور اہل الحدیث کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیوبند کا تذکرہ ہے، تو ایک تو یہ کہ 1857 کے بعد جب اہل الحدیث کو وہابی کہہ کر باغی کے معنی میں استعمال کرتے تھے، وہابی کا لفظ، وہابی کہہ کر ان کی پکڑ دھکڑ، قتل، کالے پانی کی سزائیں، پھانسی، جائیداد کی ضبطی اور اس قسم کی سزائیں، مدارس پر حملہ، ان کی لائبریریوں کی تباہی، یہ ساری چیزیں جاری تھی۔ اسی دوران دیوبند تعمیر ہوا، اور دیوبند مدرسے میں بھی انگریز مخالف اور موافق دو گروہ تھے۔ اس طبقے کا بعض 1857 کے بعض چھوٹے موٹے جھڑپوں کے علاوہ اور کوئی خاص کردار نہیں تھا۔ مارکہ شاملی کا ایک تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک تحریک ریشمی رومال کا، اور ان کی بھی جب تفصیل میں جائیں تو کوئی خاص بڑا معاملہ نہیں تھا۔ اور جو لوگ تھے جو انگریز مخالف آواز اٹھانے والا دیوبندی مختصر سا طبقہ تھا بھی، اگرچہ وہ مخلص تھا لیکن وہ منظم نہیں تھے، ان کی مسلسل اور پیہم کوششیں اور طاقتیں اس میں لگی ہوئی نہیں تھی۔ ایسا گروہ جو منظم طریقے سے طاقت و قوت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہا، وہ اہل الحدیث کا تھا، جسے بعد میں وہابی کا نام دیا گیا۔ اس ضمن میں شیخ نے ذکر کیا تھا کہ سانحہ بالا کوٹ جو 1831 ہجری اور 1831 عیسوی 1246 ہجری میں پیش آیا تھا، جس میں سید احمد اور شاہ اسماعیل کام آئے، شہید ہوئے، اور پھر ان کے رفقا ایک طریقے سے انتشار کا شکار ہوئے۔ اس وقت تک اہل الحدیث کے ساتھ ساتھ غیر بدعتی دیوبندی حنفی بھی شریک تھے، لیکن اس سانحے کے بعد وہاں سے کافی لوگ چھٹ گئے اور بتدریج جو محاذ پر تھے وہ واپس لوٹ آئے۔ اب خالص اس محاذ پر مجاہدین کے گروہ میں سرحد، صوبہ سرحد سندھ اور یاغستان وغیرہ جو علاقہ کہلاتا ہے افغانستان سے جڑا ہوا، ان علاقوں میں صرف مجاہدین کی شکل میں اہل الحدیث رہ گئے۔ اور پھر صادق پور، علماء صادق پور میں سے دو وہاں کے شمس و قمر، جن کو انہوں نے کہا مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی کی قیادت میں، یہ گروہ پھر سے منضبط اور مضبوط ہوا، منظم ہوا۔ اس ضمن میں پھر سے پچھلے درس میں پیش کردہ اقتباس کو دہرا رہا ہوں، یعنی کچھ حصہ تاکہ اور آگے کا تاکہ اس کو جوڑ کر ہم جان سکیں۔ اس میں ہندوستانی حالات کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا عالم اسلام کا، افغانستان وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اس بنیاد پر میں اسے پھر سے دہرا رہا ہوں۔ خانوادہ صادق پور کے اس شمس و قمر یعنی مولانا ولایت علی اور عنایت علی کے غروب ہو جانے کے بعد فضا تاریک نظر آنے لگی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تحریک رفتہ رفتہ مزمحل ہو کر دم توڑ دے گی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اس تحریک کو پھر جواں عزم و جواں ہمت اور ایمانی جوش و ولولے سے لبریز قائدین کی خدمات حاصل ہو گئیں، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ صرف مجاہدین ہی نہیں بلکہ وہاں کے مقامی باشندے بھی، صوبہ سرحد کے علاقے کے مقامی باشندے بھی خفتہ اور افسردہ جذبات، ان کے بھی مقامی باشندوں کے بھی خفتہ اور افسردہ جذبات شعلہ زن ہو گئے۔ نگاہ بلند قائدین نے پورے یاغستان میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک انگریزوں کے خلاف آگ لگا دی۔ ٹھیک انہی ایام میں، اب یہاں دیکھیے کہ یہ ملکی اور سرحدی علاقے کا معاملہ تھا، آگے اس کو جوڑ کے دیکھیے، عالم اسلام کی صورتحال سے اس کو جوڑ کے دیکھیے۔ ٹھیک انہی ایام میں ترکوں سے بڑے حوصلہ افزا روابط قائم ہوئے مجاہدین کے، اور مملکت افغانستان سے بھی بہت سی توقعات قائم کرنے کے آثار پیدا ہوئے۔ افغانستان میں بھی جو حکومت تھی ان سے ربط و ضبط کے آثار پیدا ہو گئے، اور یہ سب کچھ ٹھیک ایسے وقت میں پیش آیا جب کہ عالمی حالات میں سخت اتھل پتھل برپا تھی۔ انگریز سخت متفکر اور سراسیمہ تھے، انہیں اندیشہ تھا، انگریزوں کو یہ ڈر لاحق ہوا، یہ اندیشہ تھا کہ اگر ان کے مشرقی اور مغربی مقبوضات میں بیک وقت جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور ترکی جیسی طاقت نے، جو اس وقت دنیا کی چند بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، ہندوستان کے ان مٹھی بھر مجاہدین کا ساتھ دے دیا اور یاغستانی اور افغانی قوتیں بھی ان کی ہمنوائی پر اتر آئیں، تو پھر ہندوستان کے محاذ کا سنبھالنا سخت و مشکل ہوگا۔ یہ بات فضل الہی وزیر آبادی صاحب نے یاغستان کی ڈائری اپنی کتاب میں بھی بڑی تفصیل سے لکھی کہ بعض علماء دیوبند جن کو افغانستان کے علاقے میں لوگ استاذ کی حیثیت سے مانتے تھے، ان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ صرف ہمارے یہاں آ کر قیام کریں، آپ کو براہ راست حصہ لینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، آپ قیام کریں اور آپ صرف مجاہدین کے سر پر ہاتھ رکھیں، سرپرستی کریں۔ علاقے کے لوگوں نے اگر ہمارا ساتھ دیا تو ہم انگریزوں کا تختہ پلٹ سکتے ہیں،
اور علامہ فضل الہی وزیر آبادی کے اس بیان کے بعد جو انہوں نے نتائج بیان کیے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پورے عالم اسلام کی تاریخ اور اس وقت کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ ترکی کی خلافت ٹوٹتی نہیں، انگریزوں کو یہاں بھی پسپا کیا جاتا اور دوسرے محاذوں پر بھی ان کو اپنی فوجوں کو بھیجنے میں دقت پیش آتی۔ جب ان کی فوجیں یہاں مصروف کار ہوتی تو دوسرے محاذوں پر بھیج نہیں پاتے، اور یہاں شکست سے دوچار ہوتے تو یہ مجاہدین کا طبقہ اور یہ فاتح طبقہ دوسری جگہ بھی اثر انداز ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے علامہ فضل الہی وزیر آبادی صاحب نے اپنی کتاب میں یاغستان کی ڈائری میں بڑی تفصیل سے یہ لکھا کہ پورے عالم اسلام کا، مجھے وہ واقعات اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہیں کہ نہ اس وقت نہ ترکی کی خلافت ٹوٹتی، ہاں نہ شام کا برا حال ہوتا، نہ ہندوستان اسی وقت ہندوستان جو ہے انگریزوں کے چنگل سے استعمار سے آزاد ہو جاتا، یہ اس کا امکان تھا، ہاں، اور ممکن تھا کہ پھر ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہ ہوتی، اور اس وقت اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں کا تسلط ہوتا یہاں اور دوسرے مقامات پر بھی اس کے زبردست اثرات مرتب ہوتے۔ کل ملا کر پورے عالم اسلام کا معاملہ بہت مختلف ہوتا، اور یورپ اور امریکہ یورپی طاقتوں کو اس بات کا یارہ نہ ہوتا کہ وہ عالم اسلام کو دبا کر اس طریقے سے معاملات کرے جیسا بعد میں کیا۔ اسرائیل کا ناپاک وجود وہاں بخشا، عالم عرب کی مختلف ریاستوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے ان کو منتشر کر دیا، ایک دوسرے سے لڑایا اور بہت سارے ایسے مسائل پیدا کر دیے کہ آج تک عالم اسلام اس سے ابھر نہیں سکا۔ ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کہہ رہے کہ انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ترکی کی حکومت نے یہ ان کے ساتھ مل کر تال میل کے ساتھ دونوں جنگیں کرنے لگیں تو ہمارے لیے بڑی مشکل، سخت و مشکل معاملہ ہوگا، اور اگر اس کو سنبھالنے کی ہماگیر جد و جہد کی گئی تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دوسرے بہت سے محاذوں پر پٹ جانا پڑے گا۔ جو میں نے تھوڑی سی تفصیلی اشارات کیے، یہ گویا شیخ صفی الرحمن صاحب کے اس جملے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ موجود ہے کہ انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ایسا ہوا کہ یہ لوگ آپس میں تال میل ہوئے، ترکی نے ان کی حمایت کی، ان کی حمایت کر بیٹھے محاذ پر، تو جہاں جہاں ان کا استعمار ہے اس وقت دنیا میں ہر جگہ انہیں پسپا ہونا پڑے گا اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دوسرے بہت سے محاذوں پر پٹ جانا پڑے گا۔ چونکہ آگے یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، چونکہ ہندوستانی محاذ پر سفارائی کی ان کوششوں کی باغ ڈور اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھنے والے علماء اور قائدین کے ہاتھ میں تھی۔ ہاں، پھر سے جملہ پڑھ رہا ہوں، ہندوستانی محاذ پر سفارائی کی ان کوششوں کی باغ ڈور اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھنے والے علماء اور قائدین کے ہاتھ میں تھی، اس لیے انگریز سب سے زیادہ اہل حدیث حضرات ہی سے اندیشہ محسوس کرتے تھے۔ یہاں یہی لوگ ان کے لیے خطرہ تھے، اس لیے انہی سے ڈر تھا انگریزوں کو، انگریزی استعمار کو اس وقت اہل حدیث مجاہدین، ان کے علماء اور قائدین کا خوف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس تنظیم میں، یعنی اہل حدیث کی تنظیم میں ایسے رخنے پیدا کیے جائیں کہ ایک طرف تو ان کی فوجی تنظیم کی خفیہ کڑیاں معلوم ہو جائے کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور درون ملک ان کا پھیلا ہوا جال توڑ دیا جائے۔ اس وقت مجاہدین نے جس طریقے سے پورے ملک میں خفیہ جال بچھا رکھا تھا اپنے تعاون، رصد، افراد کی نفری کو فراہم کرنے کے، ہاں، وہ انگریزوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ان کے جاسوس بھی اس سلسلے میں بڑی ناکامیوں کا شکار ہوتے تھے، ہاں، اور دوسری طرف ان کا شرارہ اس طرح سے منتشر ہو جائے کہ ان کی ساری قوت عمل ٹھٹھر کر رہ جائے۔ یہ انگریز چاہتے تھے کہ خاص طور سے اہل الحدیث کے طبقے کو نشانہ بنایا جائے، ان کی تنظیم کو منتشر کیا جائے، ان کے اندر جو ہے بکھراؤ پیدا کیا جائے، اور ان کا جو تال میل ہے، تنظیم، منصوبہ بندی، ایک دوسرے سے تعاون کی جو فضا، خفیہ طریقے سے جو نظام قائم ہے، اس نظام کو توڑ پھوڑ دیا جائے۔ یہ ان کی پوری کوشش تھی، اور انگریزی حکومت کے سارے عوامل جو اس سلسلے میں کام کر سکتے تھے، ایجنسیاں، محکمے، سارے اس پر لگ گئے اور بطور خاص لگے، اور حکومت اس سلسلے میں مختلف تدبیریں بھی اختیار کرنے لگی، خارجی اور داخلی طور پر۔ چنانچہ نمبر 4 میں شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چوتھے نمبر پر خاکے کا پیش کرتے ہوئے، کہ انگریزوں کے خلاف مجاہدین سرحد اور ان سے مجاہدین سرحد، انگریزوں کے خلاف مجاہدین سرحد اور ان سے تعلق رکھنے والے اندرون ملک کے مسلمانوں کے عزائم و جذبات کو تقویت پہنچانے میں، وہ مجاہدین اور ملک میں موجود جو عام مسلمان سماجی زندگی میں مصروف تھے، ہاں،
ان کو ان کے عزائم و جذبات کو تقویت پہنچانے میں ظہور مہدی اور نزول مسیح کے اعتقاد کو اہم ترین عامل کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ جو صحیح احادیث اور روایات میں یہ پیشین گوئیاں موجود تھی کہ آخر وقت میں مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر بالکل قرب قیامت میں ان کے ظہور کے بعد جو ہے نزول مسیح ہوگا، یہ اس سے متعلق جو احادیث تھیں وہ ان مسلمانوں اور مجاہدین کے عزائم اور جذبات کو تقویت پہنچانے والی تھی۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں سے اس کو راستہ مل رہا ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے دعویٰ کرنے والوں کو یہ اس معنی کی جو احادیث ہے مہدیت کی اور مسیح سے متعلق، اس کو بنیاد بنا کر متعدد لوگوں نے، ابھی ہمارے ہاں جدید دور میں ہندوستان میں یہ اورنگ آباد میں ابھی مقام اور سینٹر بنایا ہے شکیل حنیف، جھوٹا مدعی ہے جو ہے مہدیویت، اس قسم کے لوگوں کو یہ روایت اپنے کام کے نظر آتی ہیں اور ان کو توڑ مروڑ کر تعویل کر کے اپنے اوپر چسپاں کر کے وہ مہدویت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی یہ پس منظر میں دیکھیے کہ جو حالات ہیں سیاسی، سماجی، حکومتی سطح پر اور پھر دینی بنیاد پر یہ روایات ایسی ہیں کہ ان کو اس معاملے میں اس کا انتظار یا اس سے تقویت مل رہی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہماری مدد اور تعاون کے لیے مہدی کا ظہور ہوگا، نزول مسیح ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہور مسیح اور نزول مسیح کے اعتقاد کو اہم ترین عامل کی حیثیت حاصل تھی عزائم کو اور جذبات کو تقویت پہنچانے میں۔ انگریز اور عام یورپین اقوام کے بسط و نفوذ اور عالم اسلام کی زب و حالی دیکھ کر عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ ظہور مہدی اور نزول مسیح کا وقت بالکل قریب آ لگا ہے۔ لوگ ایسا سمجھنے لگے، یعنی یہ کہ 14ویں صدی کے آغاز میں یہ دونوں شخصیتیں ظہور پذیر ہو جائیں گی، ایسا لوگوں نے خیال کیا۔ اس تصور نے مسلمانان ہند کو عموماً اور مجاہدین سرحد اور ان سے وابستہ مسلمانوں کو خصوصاً پیش در پیش توقعات سے وابستہ کر رکھا تھا۔ مجاہدین اس تصور کی وجہ سے اپنی کامیابی و کامرانی کے یقین سے سرشار تھے اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا جوش و خروش پایا جا رہا تھا۔ ظہور مہدی اور نزول مسیح کے زمانے کے قرب کے اس تصور کے گوناگوں اور معقول اسباب و وجوہ تھے، جن کی توضیح مختصراً یہ ہے کہ ظہور مہدی سے متعلق متعدد مضامین کی جو احادیث مروی ہیں ان میں سے ایک روایت جو عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی سے مرفوعاً مروی ہے کہ الفاظ ہیں یخرج ناس من اہل المشرق فیوتون للمہدی فیوتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مشرق میں سے کچھ لوگ نمودار ہوں گے جو مہدی کے لیے حکمرانی کی راہ ہموار کریں گے، فیوتون، اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ ایک اور مرفوع روایت میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اذا رأیتم الرایات السود وقد اقبلت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، جب تم کالی جھنڈیاں دیکھو، یہ جیسا یہاں درج ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں، جب تم کالی جھنڈیاں دیکھو کہ وہ خراسان کی طرف سے آ رہی ہیں تو تم اس میں شامل ہو جاؤ، اگرچہ برف پر گھسٹتے ہوئے ہی جانا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اس روایت کی تشریح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت سے ہوتی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ میرے اہل بیت کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا، وہ ملکوں اور شہروں سے نکالے اور بھگائے جائیں گے، حتی یأتی قوم من اہل المشرق معہم رایات سود یسألون الحق فلا یعطونہ۔ یہ عربی عبارت قدر طویل ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، میں ترجمہ پڑھوں۔ یہاں تک کہ اہل مشرق میں سے ایک قوم آئے گی، ان کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، وہ حق مانگیں گے مگر انہیں نہیں دیا جائے گا، اس پر وہ جنگ کریں گے اور غالب آئیں گے، پھر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا انہیں دیا جائے گا، لیکن وہ اسے قبول نہ کریں گے، یہاں تک کہ اسے میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کے حوالے کر دیں گے، وہ شخص زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تم میں سے جو شخص اسے پائے وہ ان کے پاس ضرور آئے، اگرچہ برف پر گھسٹتے ہوئے آنا پڑے۔ ان روایات سے اتنی بات منقح،
یعنی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مشرقی ملک میں رہنے والا حق پرست مجاہدین کا ایک گروہ کسی وقت عرب میں وارد ہوگا، اور وہ اور تمام رکاوٹیں دور کر کے مہدی علیہ السلام کو منصب اقتدار پر فائز کرے گا، اور یہ مشرقی ملک یا تو خود خراسان ہوگا یا خراسان کے اطراف و انواح میں ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ پچھلے دور میں خراسان کا اطلاق جس سرزمین پر ہوتا تھا اس میں افغانستان کا بیشتر حصہ اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ایک جزء بھی شامل تھا، پچھلا خراسان۔ اب اس سلسلے میں دو باتیں قابل تنقیح رہ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، کیا کسی ذریعے سے اس مشرقی ملک کی تعیین کی جا سکتی ہے کہ وہ مشرقی ملک کون ہوگا؟ حق پرست مجاہدین کا جو گروہ مہدی علیہ السلام کو برسر اقتدار لائے گا، خود اپنے ملک سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہوگی؟ آیا وہ ہجرت کر کے عرب پہنچے گا یا اپنے ملک میں بھی برسر اقتدار ہوگا؟ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں جن سے بڑی حد تک یہ دونوں امور منقع ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الفاظ میں نقل ہوا ہے، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار۔ یہ عربی عبارت کو چھوڑ کر میں ترجمہ پڑھوں، نسائی، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، یعنی میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، عصابۃ تغزو الہند، اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، وعصابۃ مع عیسیٰ ابن مریم۔ بس یہی روایت کے الفاظ ہیں، تقریباً عربی بھی میں نے پوری پڑھ دی۔ دوسری روایت اس سے بھی واضح تر ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو الہند بکم جیش یفتح اللہ علیہم حتی یاتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل یغفر اللہ ذنوبہم فینصرفون حین ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام۔ مسند و نعیم ابن حماد حجج الکرامہ صفحہ 342۔ تمہارے ساتھ ہندوستان پر ایک لشکر چڑھائی کرے گا جسے اللہ فتح دے گا، یفتح اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ یہ لوگ وہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ لوگ جب پلٹ کر آئیں گے تو ابن مریم کو شام میں پائیں گے، جب پلٹ کر آئیں گے تو ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور کے وقت مجاہدین کا ایک گروہ ہندوستان کی غیر مسلم طاقتوں سے نبرد آزما ہوگا۔ چونکہ اطراف مشرق میں کسی اور جگہ مجاہدین کے وجود کی کوئی پیش گوئی نہیں ملتی، اس لیے بجا طور پر سمجھا گیا اور سمجھا جاتا ہے کہ مہدی کے اقتدار کی راہ ہموار کرنے والے مجاہدین بھی یہی مجاہدین ہوں گے یا انہی مجاہدین کے کچھ دستے ہوں گے، ایسا تصور کر لیا گیا۔ ظہور مہدی اور ان کی تائید کرنے والی اہل مشرق کی فوج کی بابت مذکورہ بالا احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث کے اندر ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد کے ظہور کی پیش گوئی ہے، کہ ہر صدی کے سرے پر ایک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا، بھیجے گا جو امت کے لیے امت کے دین کی تجدید کرے گا، نیا دین نہیں لائے گا، پرانے دین کی تجدید کرے گا، مطلب جو گرد و غبار بدعت خرافات اس پر چھا گئے ہیں اس کو ہٹا کر اس کے صاف ستھری شکل پیش کرے گا۔ تو کہا ایک مجدد ہوگا، یہ حدیثوں میں وارد ہے، یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی عالمگیر زبوں حالی و قسم پرسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 14ویں صدی قریب آتی جا رہی تھی، مسلمانان ہند کا یہ تصور پختہ تر ہو جاتا رہا تھا کہ اس صدی کے آغاز میں مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ ادھر سرحدی مجاہدین اور ان سے وابستہ طبقہ اس توقع کی بنا پر کہ مہدی کی مددگار فوج ہم ہی لوگ ہوں گے، اپنے شوق شہادت اور جوش جہاد میں روز بروز فزوں تر ہوتا جا رہا تھا، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی تحریک کا نام خراسانی تحریک رکھا تھا۔ ظہور مہدی کے اس تصور کی پختگی کے اور بھی متعدد عوامل تھے جن کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں۔ اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ ان عوامل اور اس طرح کی گزشتہ احادیث کی استنادی حیثیت فنی اعتبار سے جیسی کچھ بھی ہو، یہاں ایک بات شیخ نے بہت اہم کی کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے ان احادیث سے متعلق کچھ کلام کریں، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح گزشتہ احادیث کی استنادی حیثیت
فنی اعتبار سے جیسی کچھ بھی ہو، عام مسلمانوں میں اسے بہرحال شہرت حاصل ہو چکی تھی اس ماحول میں، اور عوام بہرحال اس کے اہل نہیں تھے کہ اس کے رد و قبول کا فیصلہ فنی تحقیق کی خراج پر چڑھانے کے بعد کریں، یعنی فنی اعتبار سے غور و فکر کرنے کے بعد یہ طے کریں کہ یہ احادیث کس درجے کی ہیں، اسے قابل قبول مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ یہ ایک پس منظر دینی نقطہ نظر سے مسلمانوں اور مجاہدین کا جو تصور اس وقت تھا اسے پیش کیا اس پس منظر میں۔ نمبر 5، ظہور مہدی اور نزول مسیح۔ مطلب ایک چیز اس میں یہ بات تو آ گئی کہ عام مسلمان ہی نہیں، عوام اور خواص مسلمانوں کا بڑا طبقہ ظہور مہدی اور نزول مسیح کے تعلق سے پر امید تھا۔ ہاں، اب ایسے میں اگر کوئی دعویٰ سامنے آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گویا وہ حالات کا استحصال کر کے کوئی جھوٹا دعویٰ بھی کر سکتا تھا، جیسا کہ کیا گیا۔ نمبر 5، ظہور مہدی اور نزول مسیح کا عقیدہ اگر ایک طرف مسلمانوں کے لیے عزم و حوصلے کی بنیاد بنا ہوا تھا تو دوسری طرف مسلمانوں کا یہی عقیدہ انگریزوں کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس سے امید اور حوصلے کا نتیجہ حاصل ہو رہا تھا، لیکن انگریزوں کے لیے یہ سوہان روح اور فکر مندی کی بات تھی کہ اس تصور کی بنیاد پر یہ طبقہ ہمارے حکومت کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے اور مصیبت بنتا جا رہا ہے۔ تو دوسرے کہہ رہا ہے افریقہ میں مہدی سوڈانی نے اپنے جان نثاروں کی مدد سے انگریزوں کی زبردست طاقت کو جس طرح زیر و زبر کر ڈالا تھا، اس سے انگریزوں کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اتباع مہدی کا تصور کس حد تک مسلمانوں کو جذبہ جہاد، جوش قتال اور شوق شہادت سے سرشار کرتا ہے۔ جی ملاحظہ فرمائیں، یعنی اسی زمانے میں سوڈان کے اندر مہدی سوڈانی ایک وجود میں آیا دعوے کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ میں اس کے رفقا کی شکل میں جن لوگوں نے وہاں ان کو لوہے کے چنے چبوائے تھے، وہ چیز ان کے سامنے موجود تھی۔ اب گویا انگریزوں کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر ایسا تصور ہے اور کوئی دعویٰ کر کے ان کے درمیان ایسا آدمی کھڑا ہوتا ہے جو انگریزوں کے خلاف ان کو کھڑا کر دے کہ دیکھو میں مہدی ہوں اور اس کام پر مامور ہوں اور اس حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے ہم لوگ، تو ایسے سلسلے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ اور مصیبت بن جائے گی اور ہماری حکومت کا کام تمام ہو سکتا ہے۔ اس لیے انگریزوں کے سامنے مسلمانوں کا یہ تصور ایک خطرے کی شکل میں بہت بڑا معاملہ بن گیا۔ گویا اس تناظر کو دیکھتے ہوئے ہم اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے۔ یہ دیکھیے کہ انگریزوں کو بھی اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حقیقت میں کوئی ان کے درمیان ایسا شخص پیدا ہو تو ہمارے لیے خطرہ ہوگا۔ چنانچہ انگریزوں کے لیے یہی بنیاد بنی کہ آگے چل کے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی اگر ہم اس کو لانچ کریں اسی مہدی کے نام پر، جو ہمارے اعتبار سے ہماری کی گئی وحی کو اللہ کی وحی بتا کر مسلمانوں میں پھیلائے تو یہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی نبینا محمد۔